ہم یہاں آپ کے لیے زبردست معلومات لے کر آئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے قیام سے لے کر اس کی زوال تک کی اصل تاریخی حقیقت فراہم کریں گے، جس میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کی ہر جنگ، ہر فتح اور ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے جنگجوؤں کے بارے میں تاریخی حقائق واضح کیے جائیں گے۔ اس لیے اب میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو بھی دبائیں، جس سے آپ کے پاس نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ ملک شاہ اور سلطنت کو متحد رکھنے میں اس کی ناکامی۔ الپ ارسلان کے وصال کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا۔ اب کے چچا قاورد بن جفری، جو کرمان کے سلجوقیوں کا حاکم تھا، نے اب کی تخت نشینی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خود طالب تخت ہوا۔ ہمدان کے قریب چچا بھتیجا میں خونریز معرکہ ہوا۔ قاورد کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ میں کام آیا۔ کرمان کے علاقے پر قبضہ کر کے ملک شاہ نے 465 میں سلطان شاہ بن الپ ارسلان کو اس علاقے پر حاکم مقرر کر دیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے دور میں سلجوقی سلطنت کو بڑی وسعت نصیب ہوئی۔ مشرق میں اس سلطنت کی سرحد میں افغانستان تک، مغرب میں الفاشائی کو چک تک اور جنوب میں بلاد شام تک وسیع ہو گئے۔ سلجوقی سلطنت کا یہ حدود اربا فتح دمشق کے بعد کا ہے۔ دمشق 468 میں سلجوقی سپہ سالار آتسس کے ہاتھوں فتح ہوا اور یہاں عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری ہوا۔ ملک شاہ نے شام کے مقبوضات اپنے بھائی تاج الدولہ تمش کے حوالے کر دیے تاکہ فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ واقعہ 470 ہے بمطابق 1077 کا ہے۔ تاج الدولہ ہی کے ہاتھوں شام کی سلجوقی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ اسی طرح ملک شاہ نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار سلیمان بن قتلمش بن اسرائیل کو الفاشائی کو چک کا والی مقرر کیا۔ سلطان ملک شاہ دراصل جہاد کے سلسلہ کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ الفاشائی کو چک کے علاقے پہلے رومیوں کے زیرنگی تھے۔ 477 میں سلیمان ان علاقوں کا والی مقرر ہوا اور ان کے ہاتھوں سلطنت سلاجقہ روم کی بنیاد پڑی۔ آخر الذکر سلطنت 224 سال تک قائم رہی اور اب بالف و ارس قتلمش بن اسرائیل کی نسل سے 14 فرمانرواؤں نے اس پر حکومت کی۔ ان میں سب سے پہلا حکمران سلیمان بن قتلمش ہے، جسے اس سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے۔ سلیمان نے 477 کو انطاکیہ فتح کیا۔ 480 میں اس کے بیٹے داؤد نے قونیہ فتح کیا اور اسے اپنا پایا تخت بنایا۔ قونیہ الفاشائی کو چک کا خوبصورت ترین اور امیر ترین شہر تھا۔ سلجوقیوں نے اس شہر کو بزنطین مسیحی شہر سے سلجوقی اسلامی شہر بنا دیا۔ 713 میں ہی سلطنت منگولوں کے ہاتھوں فتح ہوئی اور بعد میں دولت عثمانیہ کے قلمرو میں شامل ہو گئی۔ سلاجقہ روم الفاشائی کو چک کو ترکی اور سنی اسٹیٹ بنانے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ ان علاقوں میں اسلام کی اشاعت انہیں کے ہاتھوں ممکن ہوئی۔ انہوں نے اجنبیت کی اس دیوار کو گرا کر پیوند خاک کر دیا جو یورپ میں اسلام کی اشاعت و ترویج میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ ملک شاہ کے دور حکومت میں اگرچہ اس سلطنت کو کافی تقویت حاصل ہوئی، لیکن اس کے باوجود سلجوقی سپہ سالار آتسس شام اور مصر کے علاقوں کو متحد کرنے میں ناکام رہا، حالانکہ وہ اس سے پہلے مصر کے اندرابدی فاطمی سلطنت کو عملاً چیلنج دے چکے تھے۔ جب آتسس نے مصر پر حملہ کیا تو بڑے مصری لشکر جس کی قیادت بدر الجمالی کر رہا تھا سے پہلے اسے عربوں کے ایک چھوٹے سے لشکر نے شکست سے دو چار کر دیا۔ یہ واقعہ رجب 469 1076 کا ہے۔ آتسس کی اس شکست کے نتیجے میں سلجوقی سلطنت پہلے سے کہیں زیادہ افتراق و انتشار کا شکار ہو گئی۔ سیاسی اختلافات سامنے آئے، خونریز تصادم ہوئے اور بالآخر 571 کے ایک تصادم میں آتسس کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح ملک شاہ عباسی خلافت کو اپنی خاندانی سلجوقی سلطنت میں تبدیل کرنے میں کامیاب نہ ہوا، جبکہ وہ 480
1087 میں اپنی بیٹی عباسی خلیفہ مقتدی بامر اللہ کے نکاح میں دے چکا تھا۔ اس خاتون سے عباسی خلیفہ کا بیٹا بھی ہوا۔ ملک شاہ نے اپنی دوسری بیٹی ابا خلیفہ امستظہر باللہ کے نکاح میں دی، لیکن خلافت اپنے نواسے کے قبضہ میں نہ دے سکا۔ ملک شاہ کا وصال۔ سلطان ملک شاہ فوت ہوا اور اس کی وفات کے ساتھ ہی قوت و طاقت اور مجد و بزرگی کا وہ دور ختم ہو گیا جو 3 سلجوقی بادشاہوں تغرل بیگ، الپ ارسلان اور ملک شاہ سے چلا رہا تھا۔ 447 ہے تا 485 ہے بمطابق 1055 کا 1092 سے، اور جنگ و جدل اور زوال و نطاط کا دور شروع ہو گیا۔ الپ ارسلان اور ملک شاہ کے دور میں ایک اور شخصیت جو بہت نمایاں ہوئی نظام المالک طوع کی شخصیت ہے، جو وزارت کے عہدے پر فائز رہے۔ اس عظیم المرتبت شخصیت کی سیرت و کردار کا مطالعہ بہت ضروری ہے، جس کی حکمت و دانائی کی بدولت سلجوقی سلطنت کو استحکام نصیب ہوا۔ نظام المالک۔ امام ذہب ان کے بارے فرماتے ہیں: وزیر کبیر، نظام المالک، قوام الدین ابو علی حسن بن علی بن اسحاق طوع بڑے زیرک، معاملہ فہم، بیدار مغز، سعادت مند، دیندار اور باوقار انسان تھے۔ ان کی مجلس علماء و فقہاء سے ہمیشہ سجی رہتی تھی۔ نظام المالک نے بغداد میں ایک بہت بڑی درسگاہ قائم کی، اس طرح کی ایک درسگاہ نیشا پور اور ایک تو سین میں قائم کی۔ وہ بڑا علم پرور اور علم دوست تھا، طلباء کے لیے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ ان کے ایما پر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین عمل میں آئی اور ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وہ یک کے بعد دیگرے سلطان ارسلان اور اس کے بیٹے ملک شاہ کا وزیر رہا، اپنی خداداد صلاحیت کی بدولت ممالک محروسہ کی تدبیر کی، ظلم و ستم کا خاتمہ کیا، رعایا کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا سلوک روا رکھا، سرائیں بنوائیں اور مختلف علوم و فنون میں مہارت تعمہ رکھنے والے لوگوں کو دنیا کے کونے کونے سے لا کر بغداد میں بسایا اور ان سے استفادہ کیا۔ نظام المالک کے ایما پر ملک شاہ نے با اخلاق، دالیندار اور حوصلہ مند سپہ سالاروں اور امیروں کا انتخاب کیا۔ آنے والے دنوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ نظام المالک کا مشورہ صائب تھا، واقعی یہ لوگ ان بڑے مناصب کے اہل تھے۔ جن قائدین کا انتخاب عمل میں آیا ان میں سے ایک عظیم نام ایک سنقر کا ہے، جو نور الدین محمود کے جد امجد تھے، جو طلب دیار بکر اور جزیرہ کے فرمانروار ہے۔ علامہ ابن کثیر ان کے متعلق لکھتے ہیں: وہ سیرت و کردار اور جود و سخا میں تمام فرمانرواؤں سے بڑھ کر تھے۔ آپ کے والد عماد الدین زنگی نے صلیبیوں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کی ابتدا کی، پھر اس کام کو نور الدین محمود نے آگے بڑھایا۔ یہی وہ خاندان ہے جس نے صلاح الدین ایوبی، ظاہر بیبرس اور قلوون کے ذریعے صلیبیوں کے مقابلے میں فتوحات کی بنیاد رکھی اور دینِ اسلام میں وحدت اور یکجہتی کے عہد کی ابتدا کی۔ ایک سنقر برقی سلطان محمود سلجوقی کے بہترین قائدین میں سے تھا، ایک موصل کا امیر بھی تھا۔ اس نے صلیبیوں کے خلاف جہاد شروع کیا اور 520 باطنیوں کے ہاتھوں اس وقت شہید ہوا جب موصل کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ابن اشیر ان کے متعلق لکھتے ہیں: اب ایک ترک غلام تھے اور اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے، اہل علم اور صالحین کو بہت پسند کرتے تھے، عدل و انصاف ان کے مزاج کا حصہ تھا اور ہر فیصلہ میں عدل و انصاف کا پورا خیال رکھتے تھے۔ اب بہترین فرمانروا تھے، نمازوں کو ان کے اوقات پر پوری پابندی سے ادا کرتی تھے اور رات کے وقت تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ مورخ ابو شامی سلجوقی تاریخ بالخصوص نظام المالک کے زمانے کے واقعات کے بارے بات کرتا ہے اور لکھتا ہے: جب وہ سلجوقی سلطنت کا فرمانروا بنا تو عہد رفتہ کا روب ودبد بے ادال کر آیا، بالخصوص نظام المالک کے دور میں جنہوں نے اس مملکت کی عزت بحال کی۔ اس کے روب ودبد یہ کو بہتر حالات کی طرف واپس لائے، امور مملکت کا نظم و ضبط۔ جب ملک شاہ نے انان حکومت سنبھالی تو فوج میں وہ پہلا سا ڈسپلن نہ رہا، سپاہ کے ہاتھوں لوگوں کا مال و متا لوٹنے لگا۔
سپاہی کہا کرتے تھے سلطان کو کوئی چیز نہیں روکتی کہ ہمیں مال و دولت سے نواز، صرف نظام المالک ہے جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ لوگوں کو سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ نظام المالک نے اس بات کا تذکرہ سلطان سے کیا اور انہیں بتایا کہ اس سے تو فوج میں کمزوری آ جائے گی، اس کا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا، ملک میں فساد پیدا ہو جائے گا اور ملکی امور کی انجام دہی متاثر ہوگی۔ سلطان نے کہا، آپ جو مناسب سمجھتے ہیں کر۔ نظام المالک نے عرض کیا، میں آپ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ سلطان نے کہا، میں نے چھوٹے بڑے تمام امور آپ کے سپرد کر دیے ہیں۔ اب میرے والد کی جگہ ہے اور ان کے دوست اور ساتھی ہیں۔ پھر سلطان نے نظام المالک کو پہلے سے کہیں زیادہ جاگیر عطا کی، خلعت بخشی اور القابات سے نوازا۔ ان القابات میں ایک لقب عطا بک ہے، جس کا معنی ہے ایسا امیر جو باپ کی جگہ ہو۔ نظام المالک کی قابلیت، شجاعت اور حسن اخلاق کی بدولت کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے لوگوں کے سینوں میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ اس طرح کا ایک واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے آپ سے کسی معاملے میں امداد طلب کی۔ آپ اس سے گفتگو کرنے گئے اور دیر تک اس کی باتیں سنتے رہے۔ نظام المالک کے ایک حاجب نے بوڑھی کو یہاں سے ہٹانا چاہا تو نظام المالک نے اس سے کہا، میں نے تمہاری خدمات ایسے ہی لوگوں کے لیے لی ہیں، امراء اور اعیان مملکت کو تیری کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اس حاجب کو اس خدمت سے الگ کر دیا۔ علم، دوستی، علماء کا احترام اور تواضع۔ نظام المالک علوم سے بڑا لگاؤ رکھتے تھے اور علم حدیث سے تو انہیں خصوصی شغف تھا۔ آپ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میں حدیث روایت کرنے کے اہل نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والوں کی صف میں میرا بھی شمار ہونے لگے۔ اپنے قشر ابی مسلم بن مہر بزداور ابو حامد اللہ زہری سے حدیث کی سماعت کی۔ نظام المالک دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا کہ مدارس جو اس نے قائم کیے ہیں ان امیدوں پر پورے اتر جو امت مسلمہ نے ان سے وابستہ کر رکھی ہیں۔ جب ابوالحسن محمد بن علی واسطی فقی شافعی نے ان کو چند اشعار بھیجے جن میں نظام المالک سے درخواست کی تھی کہ وہ ان فتنوں کو ختم کرنے میں مدد دیں جو حنبلیوں اور اشعار کے درمیان واقع ہوئے ہیں، تو نظام المالک نے فوری کارروائی کی اور اس ابھرتے ہوئے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ابوالحسن واسطی کے شعر یہ ہے، اے نظام المالک، بغداد کا نظام سست اور ڈھیلا ہو گیا ہے، آپ کا بیٹا بھی جو شہر میں قیام پذیر ہے اس کی اہانت ہو رہی ہے اور اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر اس کے بیٹے کو زندہ دفن کر کے قتل کیا جا رہا ہے، اور جو ان میں سے قتل ہونے سے بچ گیا ہے اس کے جسم میں بھی تیر پیوست ہے۔ اے دین کے محافظ، بغداد میں اب کوئی جگہ نہیں رہی، حالات بہت بگڑ گئے ہیں اور جنگ و جدل کا بازار گرم ہے۔ تیز تلوار کی طرح اب کے ہاتھ جب اس بیماری کو دور نہیں کر گے، اور بغداد میں قتل و انتقام قوم کی دھجیاں اڑاتے رہیں گے، تو پھر اس میں درسگاہوں اور ان میں پڑھنے والے طلبہ کا خدا حافظ ہے، اور قابل عزت و تکریم چیز کا پکڑنا اس کے بعد مجھ پر حرام ہو جائے گا، یعنی دال بیداری کی کوئی قدر نہیں رہے گی۔ نظام المالک کی مجلس علماء و فقہاء سے آباد رہا کرتی تھی، اب پورا دن ان کے ساتھ گزرد تھی۔ ایک دفعہ ان سے کہا بھی گیا، یہ لوگ آپ کو بہت سے مفید کاموں سے غافل کر دیتے ہیں۔ فرمایا، چھوٹی یہ لوگ دنیا اور آخرت کا حسن ہے، اگر میں انہیں اپنے سر پر بٹے ہوا ہے تو بھی کم ہے۔ ابو القاسم قشر اور ابو المالی جوینی جب بھی ان کے پاس تشریف لاتے اب تازمنا کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنی نشست گاہ پر اپنے ساتھ بٹھاتے، اور اگر ابو علی فارندی تشریف لاتے تو نشست گاہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے، انہیں اپنی جگہ بٹھاتے اور خود ان کے سامنے بیٹھتے۔ اس بارے جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا، ابو القاسم قشر اور ابو المالی جو یعنی جب آتے ہیں تو میری تعریف کرتے ہیں،
اور میری عزت کرتے ہیں اور میرے بارے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایسے خسائل مجھ میں نہیں۔ ان کی باتیں سن کر میں بتقاضائی بشرا بھول جاتا ہوں، لیکن ابو علی فارندی آتے تو مجھے میرے عیوب اور مظالم یاد دلاتے ہیں اور میں اپنی کوتاہیوں کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابن اسیر لکھتے ہیں، نظام المالک کے متعلق مشہور ہے کہ وہ عالم، دیندار، سخی، عادل، حلیم، گناہگاروں سے درگزر کرنے والے خاموش طب انسان تھے۔ ان کی محفل قرا، فقہا، ائمہ مسلمین، اہل خیر وصلہ سے بھری رہتی تھی۔ آپ حافظ قرآن تھے۔ 11 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا اور مذہب شافعی کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ ہمیشہ باوضو رہتے اور جب بھی وضو کرتی تے الوضو 2 نفل پڑھتے۔ جب اذان کی آواز کان میں پڑتی تو جس حالت میں ہوتے رک جاتے اور کام سے ہاتھ کھینچ لیتے، اور جب اذان ہو چکتی تو نماز پڑھتے اور اس سے پہلے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتے۔ اگر مؤذن اذان سے غافل ہو جاتا اور اذان کا وقت ہو جاتا تو آپ اذان کا حکم دیتے۔ حفظ اوقات اور لزوم صلوات میں وہ بلند مرتبہ ہے جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو دنیا کے علائق سے الگ ہو کر عبادت خداوندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے۔ کمال خدا رسیدہ تھے۔ ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں ابلیس کو دیکھا اور اس سے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا اور براہ راست تجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن تو نے نافرمانی کی۔ دیکھ، مجھے اس نے بالمشافہ سجدے کا حکم نہیں دیا، لیکن میں روزانہ اس کی بارگاہ میں کئی بار سجدہ ریز ہوتا ہوں۔ اور پھر یہ شعر پڑا۔ ترجمہ، جو وصال یار کا اہل نہیں اس کی سب نیکیاں گناہ شمار ہوتے ہیں۔ ان کی یہ دلی تمنا تھی کہ ان کی اپنی ایک مسجد ہوتی جس میں وہ عبادت کرتے اور بس 2 وقت کی روٹی ملتی رہتی۔ اس بارے ان کا کہنا ہے، میں اس بات کا متمنی رہا کرتا تھا کہ میرا اپنا چھوٹا سا قریہ ہو اور اس میں ایک مسجد ہو جس میں علائق دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہوں۔ پھر کچھ عرصہ بعد میری آرزو یہ رہی کہ مجھے روزانہ ایک روٹی مل جائے اور ایک مسجد ہو جس میں اللہ کریم کی عبادت میں مشغول رہوں۔ عاجزی و انکساری کا یہ عالم تھا کہ ایک رات کھانا کھانے بیٹھے تو دسترخوان پر ایک طرف ان کے بھائی ابو القاسم، دوسری طرف والٹی خراسان، اور والی کے پہلو میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ نظام المالک نے دیکھا کہ والی خراسان اس فقیر کے ساتھ کھانا کھانے سے اجتناب کر رہا ہے تو انہوں نے فقیر کو کہا، اب میرے ساتھ آ جائیں۔ اسے اپنے قریب بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ آپ کی عادت تھی کہ اپنا کھانا فقیروں کو پیش کر دیتے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ آپ کا شعر ہے۔ ترجمہ، اسی سال کے بعد قوت و طاقت نہیں رہی، اس عمر میں جوانی کا جوش و ولولہ سرد پڑ گیا ہے۔ گویا میں موسیٰ ہوں اور میرے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن بلا نبوت کے موسیٰ ہوں۔ یہ اشعار بھی انہیں کی طرف منسوب ہے۔ ترجمہ، طوالت عمر کے بعد میری کمر کمان بن گئی ہے۔ راتوں نے مجھے بہت بری طرح کچل ڈالا ہے۔ میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ عصا میرے آگے آگے چلتا ہے، گویا وہ کمان کی تانت ہے۔ شعر گوئی کے ساتھ ساتھ دوسرے شعراء کے شعر سنتے اور ان سے متاثر ہوتے تھے۔ جب بیمار ہوئے اور ابو علی کو مسنی سے عیادت کو تو انہوں نے یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہر نیکی کی نیت کر لیتے ہیں، اور اگر ہمیں تندرستی حاصل ہو جائے تو ہم حق سے منحرف ہو جاتے ہیں اور گناہ کرنے لگتے ہیں۔ جب ہم ڈرتے ہیں تو معبود حقیقی سے امید میں وابستہ کر لیتے ہیں، اور جب ہمیں امن حاصل ہوتا ہے تو ہم معبود برحق کو ناراض کرنے لگتے ہیں، اور ہمارا عمل پاکیزہ نہیں رہتا۔ یہ اشعار سن کر نظام المالک بہت رویا اور کہا، میری حالت ایسی ہی ہے جیسے شاعر نے کہا ہے۔ وصال 485 سن ہجری تھا۔ جمعرات کا دن اور رمضان شریف کا 10واں روز تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو نظام المالک نے مغرب کی نماز ادا کی اور دسترخوان پر بیٹھ گیا۔
فقہا قرا صوفیہ اور ضرورت مندوں کا ایک انبو کثیر موجود تھا۔ اسلامی تاریخ کا تذکرہ شروع کر دیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمان نہاوند پہنچے تو وہ کون سا مبارک علاقہ ہے جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا؟ فارسیوں اور مسلمانوں کے درمیان کیسے کیسے خونی مرکے ہوئے، کون کون سی عظیم شخصیات تھیں جنہیں شہادت سے سرفراز کیا گیا؟ شہداء کا ذکر کرنے کے بعد بولے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں ان شہداء کی میت حاصل ہو جائے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اپنے مکان سے نکلے اور زنان خانے کی طرف چل دیے۔ حدث دیلمی ساتھ ساتھ ہو لیا، گویا وہ اپنے کسی جرم کی معافی مانگ رہا ہے یا مدد طلب کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت اچھی نہیں تھی۔ فوراً ہاتھ مارا اور نظام المالک کو شہید کر دیا۔ آپ کو ترم زنان خانہ میں لے جایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسماعیلیوں باطنیوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے اب پہلے شخص ہیں۔ نظام المالک کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اسلامی سپاہ چیخ اٹھی۔ بادشاہ حزن و ملال کی تصویر بنے فوراً پہنچے اور اتنے روی کے ہچکی بندھ گئی۔ وہ 1 گھنٹہ تک شہید کے پاس بیٹھے رہے۔ نظام المالک نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی اور پھر دین ہی کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ وہ خوش بختی کی زندگی جیے اور قابل تعریف، شاندار اور شہادت کی موت میرے قاتل خیمے کی رسوں سے الجھا اور گر پڑا۔ نظام المالک کے غلاموں نے اسے فوراً الا اور قتل کر دیا۔ آپ کے خادموں کا بیان ہے کہ جب ان کے آخری سانس تھے تو آخری الفاظ جو منہ سے نکلے وہ یہ تھے، میرے قاتل کو قتل نہ کرنا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ کلمہ شہادت پڑا اور جان آفریں کے حوالے کر دی۔ اہل بغداد کو جب نظام المالک کی شہادت کی خبر ہوئی تو سارا شہر تصویر غم بن گیا۔ وزیر اور رؤسا 3 روز تک تعزیت کی غرض سے بیٹھے۔ شعراء نے مور سے لکھے، مقاتل بن عطیہ کا مرثیہ انہیں میں سے ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں، ترجمہ وزیر نظام المالک ایک در یتیم تھے جسے رحمن ذات نے بڑے اعزاز سے ڈھالا تھا۔ وہ نایاب ہوا اور وقت نے اس کی قدر نہ پہچانی، اور اس کے ایک دشمن نے اسے اس دنیا سے پھر صدف کی طرف لوٹا دیا۔ ان عقیل نظام المالک کے بارے کہتے ہیں، نظام المالک کے جود و کرم، عدل و انصاف اور احیاء دین کے لیے اس کی کوششوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ آپ کا دور اہل علم کی حکومت کا دور تھا، پھر یہ دور آپ کی شہادت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ وہ رمضان میں حج کے لیے جانے والے تھے لیکن سفر آخرت اختیار کیا۔ اللہ کریم اب پر رحمت فرمائے۔ اب دنیا و آخرت کے ایک بادشاہ کی حیثیت سے فوت ہوئے۔